یہ فیس بک پر کیوں لگے ہو, یہ انسٹاگرام پہ کیوں لگے ہو, یہ اسنیپ چیٹ پہ کیوں لگے ہو, یہ ایک ایک فوٹو ڈال کے ایک ایک گھنٹہ ویٹ کرو کتنے لائک آئے. ارے اتنے لائک کی فکر اگر تو اللہ سے کرتا, اپنے اعمال کو بہتر بنا کے اللہ کے لائک کی فکر کرتا تو لائق ہو جاتا. تو جو فیس بک کے لائک کے پیچھے بھاگ رہا ہے, انسٹاگرام کے لائک کے پیچھے بھاگ رہا ہے, میرے نوجوانوں اپنے ٹائم کو یوں برباد نہ کرو. یہ ٹائم ہماری بہت بڑی پونجی ہے, تڑپ رہی ہیں, اس کو مار دیا, اس کو پیٹ دیا, اس کو ہتھیار دکھا دیا. اللہ کے بندے تو یقیناً طاقتور بن, تیرے طاقتور بننے سے قوم کو فائدہ ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المؤمن, ہم ایسے کسی ایسے ایرے غیر نتھو غیر دین کے ماننے والے نہیں, ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں. اور ہمارے نبی کی حدیث ہے ہر کچے اور پکے گھر میں یہ دین پہنچے گا. جہاں تک زمین و آسمان موجود ہیں, جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں, وہاں تک اللہ کا دین پہنچے گا. اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر, اور یہ اللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی. نوجوانوں میں نشے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اب تو زمانہ ترقی کر رہا ہے. ابھی میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا مسلمان لڑکیاں نشے کا استعمال کر رہی ہیں. اسکولوں میں مسلمان لڑکیوں کو ڈرگس بانٹے جا رہے ہیں, مسلمان لڑکیاں ڈرگس کا شکار ہو رہی ہیں. اور آپ کے بنارس میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں حقہ بار قائم ہیں, اور وہاں جا کر کے حقے کے کش لگائے جاتے ہیں. نوجوان لڑکے بھی وہاں پہنچتے ہیں, نوجوان لڑکیاں بھی وہاں پہنچتی ہیں. یہ نشہ کی لعنت, یہ نشے کی لت ہماری قوم کو برباد کر رہی ہے. اور نشہ کرنے والے سے پوچھو تو یہ گٹکھا کیوں کھاتا ہے, تو یہ سگریٹ کیوں پیتا ہے, تو یہ شراب کیوں پیتا ہے, تو یہ پاؤڈر کیوں استعمال کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس سے مجھے سکون ملتا ہے. اللہ اکبر. جو چیز تیرے جسم کو برباد کر رہی ہے, جو چیز تیرے شریر کو چھلنی کر رہی ہے, جو چیز تجھے دھیرے دھیرے تیری موت کی طرف لے کے جا رہی ہے, تو اس سے سکون حاصل کر رہا ہے. اے کاش تو نے سکون کا صحیح مطلب جانا ہوتا. ارے اللہ کے بندے, تجھے سکون اگر چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا تو دیکھ. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ارے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے ذرا اپنے گناہوں کا بوجھ اتار تو صحیح, ذرا اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ تو صحیح, ذرا اللہ کے سامنے تو توبہ تو کر. تو دیکھ تیرے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے. تو کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کی تلاوت تو سن, تو بیٹھ کے قرآن کو پڑھ تو صحیح, تو قرآن کو سمجھ تو صحیح. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ نشہ تجھے سکون نہیں دے رہا ہے, تیرے گھر کو برباد کر رہا ہے, تیرے ضمیر کو برباد کر رہا ہے, تیرے شریر کو برباد کر رہا ہے. تجھے سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آ, تو قرآن کی طرف لوٹ آ. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے نوجوانوں میں پائی جانے والی ایک اور بد اخلاقی غلط سنگت, غلط قسم کے دوستوں اور غلط قسم کی سہیلیاں, یہ آج ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو تباہ کر رہی ہے. اسی لیے پیارے نبی نے ہمیں سبق دیا. آپ نے فرمایا کہ المرء مع قرینہ, انسان اپنے ساتھی کے ساتھ ہوتا ہے, انسان اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ نے مثال دی, اچھے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہو, اور خراب ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی میں کام کرنے والا لوہار ہے. اگر آپ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے, آپ کے کپڑے سے آٹومیٹک خوشبو آئے گی, اور لوہار کے پاس آپ جا کے بیٹھیں گے, یا تو بدبو آئے گی, یا آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے, یا کپڑے جل جائیں گے. سنگت کیسی ہے میرے پیارے ساتھی؟ اپنی سنگت, اپنی صحبت, اپنی کمپنی دیکھو, اپنے لڑکوں لڑکیوں پر نظر رکھو. اگر آپ کی لڑکی بہت نیک ہے, تہجد گزار ہے, لیکن بدچلن لڑکیوں کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی, وہ بھی بدچلن ہو جائے گی. آپ بہت نیک اور دیندار ہیں, شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے, زانیوں کے ساتھ بیٹھیں گے, حرام خوروں کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کے اخلاق آپ کے اندر بھی آ جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ان پچھتانے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا, فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا. نوجوانوں میں ایک اور بگاڑ ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ بگاڑ کیا ہے؟ وہ بگاڑ ہے طاقت کے غلط استعمال کا. جس کے پاس ذرا سی طاقت ہے, کوئی ذرا سا جم جا رہا ہے, تھوڑی اس کے بازو میں 2-4 مچھلیاں تڑپ رہی ہیں, اس کو مار دیا, اس کو پیٹ دیا, اس کو ہتھیار دکھا دیا. اللہ کے بندے تو یقیناً طاقتور بن, تیرے طاقتور بننے سے قوم کو فائدہ ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف.
اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں. تو ہر اعتبار سے طاقتور بن، جسمانی طاقت بھی پیدا کر، ذہنی طاقت بھی پیدا کر، ایمانی طاقت بھی پیدا کر. تیرے طاقتور بننے سے پرابلم نہیں ہے، مگر طاقت کا استعمال لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہ ہو. دنیا میں ایک بہت بڑا پیسے والا گزرا تھا قارون، بڑی دولت تھی اس کے پاس. قارون کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، قارون کو نصیحت کی گئی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. تیرے پاس اگر دولت ہے تو دولت کے ذریعے فساد نہ مچا، دولت کے ذریعے تباہی نہ مچا، بگاڑ نہ مچا. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اگر دولت ملی ہے غریبوں کی مدد کر، یتیموں کی مدد کر، بیواؤں کی مدد کر، اپنی دولت کا صحیح استعمال کر. میرے بھائیوں، طاقت کا غلط استعمال بھی ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پیارے نبی نے صحابہ کرام کی طاقتوں کو، ان کی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال کیا اور صرف کیا. اور آگے بڑھیے، ایک دو باتیں اور بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. ہمارے استاذ محترم اور مرکزی جمعیت الحدیث ہند کے امیر محترم اور آج کی اس مجلس کے صدر شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں. اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اخیر کی دو چار باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. نوجوانوں کی تربیت کے تعلق سے ایک اور اہم سبق پیارے نبی نے ہم کو یہ دیا کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں. آج ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا ٹائم برباد ہو رہا ہے. نوجوانوں سے پوچھو بھائی تم یہ فیس بک پر کیوں لگے ہو، یہ انسٹاگرام پہ کیوں لگے ہو، یہ اسنیپ چیٹ پہ کیوں لگے ہو، یہ ایک ایک فوٹو ڈال کے ایک ایک گھنٹہ ویٹ کرو کتنے لائک آئے. ارے اتنے لائک کی فکر اگر تو اللہ سے کرتا، اپنے اعمال کو بہتر بنا کے اللہ کے لائک کی فکر کرتا تو لائق ہو جاتا. تو جو فیس بک کے لائک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، انسٹاگرام کے لائک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میرے نوجوانوں اپنے ٹائم کو یوں برباد نہ کرو. یہ ٹائم ہماری بہت بڑی پونجی ہے، ہمارا بہت بڑا کیپٹل ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں بہت سارے لوگوں کو ملی ہیں مگر ان کی قدر نہیں کرتے. پہلی تندرستی کی نعمت ہے، دوسری ٹائم کی نعمت ہے. آج اگر آپ علماء کی سیرت پڑھیں، ائمہ کی سیرت پڑھیں، بڑی کم عمری میں امام بخاری نے صحیح بخاری کب لکھی آپ پتہ کریں، امام احمد ابن حنبل علم دین سیکھ کر کے کب فارغ ہوئے آپ پتہ کریں. بڑی کم عمری میں، کوئی 25 سال میں، کوئی 20 سال میں، کوئی 16 سال میں تمام علوم دینیا سے فارغ ہو چکا تھا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بہت قریب کے دور کے ہیں، انہوں نے فلائٹ کے ایک سفر میں کتاب لکھ دی. ہمارے بنارس کی سرزمین پہ مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی جو میرے علاقے سے تعلق رکھتے دارا نگر کے علاقے سے، انہوں نے 16 سال کی عمر میں میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جا کے ان سے حدیث کی سند لے لی. تو اگر آپ کام کرنے پہ آ جائیں، بہت کم عمر میں آپ کام کر سکتے ہیں، بہت کم ٹائم میں آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹائم کی ویلیو معلوم ہو جائے. میرے پیارے ساتھی، اپنے وقت کی قدر کرو میرے بھائیوں، وقت کو یوں برباد نہ کرو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس وقت کے بارے میں سوال کرے گا ہم سے اور آپ سے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیماری کے آنے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ. میرے بھائیوں، ٹائم کو برباد نہ کرو، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرو. اور زندگی میں جب پریشانیاں آئیں، جب پرابلمز آئیں، انہیں فیس کرو، ان کا سامنا کرو. آج ملک کے حالات آپ دیکھیے بڑے نازک ہو چکے ہیں، اور ان نازک حالات میں بھی ہماری قوم کی غفلت میں، ہماری قوم کی بدعملی میں کوئی کمی نہیں ہے. آج بھی اس ملک ہندوستان کے مسلمان کی شادیوں میں، ٹھیک ہے آپ کا شہر پاک ہے، دوسرے شہروں میں آپ جا کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں میں بینڈ باجا بھی بج رہا ہے، جم کر کے بے پردگی ہو رہی ہے، جم کر کے بے حیائی ہو رہی ہے. آج مسلمان قوم بہت ساری ایسی چیزوں میں مبتلا ہے جو ہم نے دوسروں سے ایڈاپٹ کی ہے، دوسروں سے لی ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ہمارے اندر یقین نہیں ہے میرے بھائی، ہمیں یقین ہونا چاہیے. ہم ایسے کسی ایسے غیر نتھو غیر دین کے ماننے والے نہیں، ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں.
اور ہمارے نبی کی حدیث ہے ہر کچے اور پکے گھر میں یہ دین پہنچے گا. جہاں تک زمین و آسمان موجود ہیں, جہاں تک رات اور دن پہنچتے ہیں, وہاں تک اللہ کا دین پہنچے گا. اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر, اور یہ اللہ کا دین ہے, اسے چلانے والے ہم نہیں ہیں. اس دین کی شمع کو روشن کرنے والا اللہ ہے. میرے پیارے ساتھی, پیارے نبی کی سیرت ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے نکالتی ہے. پیارے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے زندگی میں جب ایسا موقع آ جائے جیسا موقع غار ثور میں آیا تھا, دشمن بالکل قریب پہنچ چکا تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے خوفزدہ عالم میں کہا تھا, خوفزدہ ہو کر کے کہا تھا, اے اللہ کے نبی دشمن تو بالکل قریب آ چکا ہے, اگر ذرا سا ہمیں دیکھ لے گا ہم پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ, ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے, یہ اعتماد آپ کو ہونا چاہیے. اور یہ بات بڑی اہم بات ہے آج کے اس دور میں. ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا خاص طور سے چلاتے ہیں بڑی مایوسی بھری باتیں بھی کرتے ہیں. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں امید کے ساتھ, امید کی روشنی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ پیارے نبی کی سیرت کے سکھائے گئے ان اسباب کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوار لو, اپنی زندگیوں کو بنا لو اور توبہ کر لو. میرے بھائی, اگر اب تک ہماری غلط سنگت رہی ہے, غلط راستے پہ ہم رہے ہیں, اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم توبہ کر لیں. اور موت ہم سے پوچھ کے نہیں آئے گی. کینسر ہاسپٹل بھرے ہیں مریضوں سے, ڈیلی وہاں سے کچھ لاشیں نکل رہی ہیں. پوچھ کے کینسر نہیں آئے گا, پوچھ کے ٹی بی نہیں آئے گی, پوچھ کے موت نہیں آئے گی. اس سے پہلے کہ توبہ کرنے کی مہلت چھین لی جائے, اس کے پہلے کہ اصلاح کرنے کا موقع چھین لیا جائے, ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں, اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, اپنی کمیوں کو ٹٹول کے ان کو دور کر لیں. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو سیرت النبی کی روشنی میں اپنی کمیوں اور خرابیوں کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جاتے جاتے ایک بڑی اہم اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ کے اسی بنارس سے سٹا ہوا مغل سرائے کا علاقہ ہے, وہاں اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے لیے ایک زمین لی گئی, اور اسی زمین پہ مسجد کو تعمیر کرنے کا ارادہ ہے. تقریباً 10 لاکھ کا خرچ ہے, اور وہاں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس مسجد کے لیے تعاون کر سکتے ہیں. وہاں کے احباب باہر اسٹال لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے اللہ کے اس گھر کے لیے آپ تعاون کر کے جائیں. ان کے پاس بار کوڈ بھی ہے, اسکینر کوڈ بھی ہے, آپ آن لائن بھی ان کا تعاون کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ان صدقات کو اور نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.